حدیث میں آتا ہے, اس حدیث مبارکہ کو ذرا غور سے سنیے گا, میں آپ ایک اور تحفہ دے رہا ہوں, بڑا قیمتی تحفہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے, اور مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے, اور ہفتے ایسے گزریں گے جیسے دن, اور دن ایسے گزرے گا جیسے شرارہ, چنگاری. آگ جلائے نا آگ, اس میں سے ایسے ایک چھوٹی سی چنگاری اوپر جاتی اور بجھ جاتی ہے. 2018 آیا, پلکوں میں گزر گیا. 19 آیا اور ایک مہینہ بھی گزر گیا, اور باقی 11 مہینے رہ گئے, اور اس میں سے بھی چند دن اوپر ہو گئے. اگر آپ چاہتے ہیں وقت کی برکت, دنوں کی برکت, زندگی کی برکت اور لا علاج بیماریوں سے چھٹکارا, تو آج ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے وقت میں برکت ہو, سنیں غور سے. عمر صحت مند چاہتے ہیں, لمبی عمر چاہتے ہیں یا مختصر؟ وقت میں برکت چاہتے ہیں؟ میں حیران ہوا, حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ, ان کا مزاج تھا کہ جب خط ان کا مرید ان کو لکھتا تھا تو اسی خط کی بیک پہ مختصر سا جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے. اب ذرا جواب سنیں, سوال کہ مرشد آپ کی دعاؤں سے, اللہ کی رحمت اور توجہ سے میں روزانہ 1.25 لاکھ دفعہ اس میں ذات کرتا ہوں اللہ, 1.25 لاکھ دفعہ نفی اثبات, 1.25 لاکھ دفعہ درود پاک, 1.25 لاکھ دفعہ استغفار, 10 پارے قرآن کے, 100 نفل. یہ معمولات. وہ پرائمری کے ٹیچر بھی تھے, مسجد میں 5 وقت کے امام بھی تھے, جمعہ بھی پڑھاتے تھے, مفتی تھے, لوگوں کو مسائل بھی بتاتے تھے, بال بچے بہت سارے تھے, ان کی روزی روزگار کے لیے محنت بھی کرتے تھے, اسکول میں وقت بھی دیتے تھے, اور یہ معمولات بھی کرتے تھے. ایک عقل انسانی تو نہیں مانتی کہ یہ کیا ہے, لیکن رب جس کے وقت میں برکت دے دے, اللہ کے لیے کون سی دیر ہے. ہم تو اپنے وقت میں برکت ہی چھنوا بیٹھے, ہمارے وقتوں میں برکت ہی ختم, ہماری زندگی میں برکت ہی ختم, ہمارے لمحوں اور ساعتوں میں برکت ہی ختم ہو گئی. ہم تو برکت چھنوا بیٹھے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت, اس کے وقت میں برکت, اس کی صحت میں برکت, ہر وقت مریض ہے بیچارہ, ایک بیماری سے نکلا دوسری, دوسری سے نکلا تیسری, ایک روگ سے نکلا دوسری, دوسرے روگ سے نکلا تیسری, ہر پل کا روگی ہی روگی ہے. گھر میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے, کبھی حکیم کی دوائیں, کبھی ڈاکٹر کی دوائیں, کبھی ادھر کی دوائیں. صحت مند زندگی چاہتے ہیں, لا علاج بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں, وقت اور صحت میں برکت چاہتے ہیں, زندگی اور لمحوں میں برکت چاہتے ہیں, تو اپنی نماز کی پہلی رکعت میں علم نشرح, دوسری رکعت میں علم تری کیفا پڑھیں اور زندگی کا لطف اٹھائیں. نماز کی پہلی رکعت میں سورت علم نشرح اور نماز کی دوسری رکعت میں سورت علم تری کیفا فیل, یہ پڑھیں اور اللہ کی قدرت اور رحمت دیکھیں, اور اللہ کا فضل اور کرم دیکھیں. اپنی نماز کی رکعتوں میں اگر آپ امام کے پیچھے ہیں پھر نہیں. اگر انفرادی کوئی نماز ہے جو وہ سنت ہے, وہ خدا نہ خواستہ فرض قضا ہو گئے ہیں, جماعت چوک گئی ہے نہ چاہتے ہوئے, آپ کے کوئی بھی نماز ہے, سنتیں ہیں, آپ پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تری کیفا فیل یہ پڑھیں. برکتوں کے اللہ دروازے کھولتا ہے, اور رزق کی برکت ہوتی ہے, انوکھی برکت ہوتی ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے, میرا 1 کروڑ ایسے بن جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا, کروڑ ایسے بن جاتا ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں, ایسے بن جاتا ہے, مجھے پتہ نہیں چلتا میں کہاں سے بن گیا. اللہ نے وہ برکت کے خزانے مجھے دیے ہیں. اللہ سے ایک چیز مانگا کریں, اللہ آج جو تو نے مجھے برکت کا ذرہ دیا ہے, اللہ میری نسلوں تک رکھنا, چھین نہ لینا. ہاں اللہ مجھے اگر تو نے برکت کا ذرہ دیا ہے, اللہ یہ مجھے نسلوں تک دینا, اللہ مجھ سے چھین نہ لینا. تو برکتوں کے دروازے اللہ کھلوا دے, لا علاج بیماریوں سے نجات دے دے, وقت میں برکت, زندگی میں برکت, سانسوں میں برکت, صحت میں برکت, دولت میں برکت, پیسے میں برکت, نسلوں میں برکت. برکت کبھی ختم نہیں ہوتی, کثرت ختم ہو جاتی ہے. کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 7, 10, 11. اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1, کوئی 2. اللہ نے آنکھوں سے دکھایا ہے کہ بکری میں برکت ہے,
اس کی وجہ یہ ہے کہ بکری میں حلال ہے اور برکت ہے اور کتے میں کثرت ہے اور حرام ہے. اللہ کتوں کو ختم کر کے دکھاتا ہے, اللہ حلال کو بڑھا کے آنکھوں سے دکھاتا ہے. پہلی رکعت میں سورت علم نشرہ اور دوسری رکعت میں سورت فیل. کمال چیز ہے. رزق میں برکت اور صحت میں برکت. کتنے لوگ ہیں مجھے انہوں نے بتایا, انہوں نے کہ جب سے پڑھنا شروع کیا لا علاج بیماریاں خود ہمیں چھوڑ گئیں, چھوڑ جاتی ہیں, ڈر جاتی ہیں. اس وظیفے میں اتنی طاقت, اتنی تاثیر اور اتنی قوت ہے. پہلی رکعت میں علم نشرہ اور دوسری رکعت میں علم تر کیف فیل. کیا کمال ہے اس میں, کیا تاثیر ہے. معمول بنائیں گے اور اس سے ایک انوکھی روحانی کیفیت شروع ہوتی ہے. اگر میں اس کے واقعات بتانا شروع کر دوں, میرے پاس بے بہا واقعات ہیں. انوکھی روحانی کیفیت شروع ہوتی ہے, دل کی دنیا آباد ہوتی ہے, من کی دنیا آباد ہوتی ہے, جذبوں کی دنیا آباد ہوتی ہے اور زندگی شاد ہوتی ہے. انوکھی روحانی دنیا, انوکھا روحانی راز شروع ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ پاک اس بندے کو اپنے خاصان خاص میں شامل کرتا ہے. اس بندے کو ایک تاثیر ملتی ہے اور ایک توجہ ملتی ہے. پھر ایک نہیں, میں نے کئی محدثین اکابرین علماء کی زندگیوں کے واقعات میں یہ بات پڑھی سنی. کئی بوڑھے بزرگوں کی زندگی میں ملنے گیا تو میں نے ان سے کہا جی پہلی رکعت میں اگر علم نشرہ, دوسری رکعت میں علم تر کیف پڑھ لی جائے, اس کا کوئی فائدہ آپ کی نظر سے گزرا؟ ایک بہت پرانے عالم تھے, دارالعلوم کبیر والا سے فارغ تھے, پرانے بابا جی تھے. وہ مجھے ایک دفعہ ملے, مجھے عجیب بات کہی. ہمارے ہاں یہاں کوٹ لکھپت ہے لاہور میں, اس کے آگے ایک گاؤں میں گیا. ہمارے ایک بابا جی ہیں عبد المجید صاحب, کینچی کے ساتھ, ان کے گھر گیا, ان کے ساتھ ملے بابا جی. مجھے کہنے لگے جی وہ میرے مرشد آ رہے ہیں تو یہ ملنے آئے. پتا چلا تو میں نے یہ بات چھیڑ دی. میں نے کہا آپ کو کوئی آج تک کوئی اس کا فائدہ سنا؟ کہنے لگے جب ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا اور ہم بھول جاتے تھے, ہمارے استاد کہتے تھے تم نماز میں یہ پڑھا کرو, نوافل میں پہلی رکعت میں علم نشرہ, دوسری میں علم تر کیف, اور کہاں ہمیں سبق یاد ہو جاتا تھا اور ہم ہر چیز پڑھ لیتے تھے, اور امتحان کے دنوں میں ہم جب اچھے نمبروں میں پاس ہونا چاہتے تھے ہم یہی وظیفہ پڑھتے تھے. اچھے نمبروں میں ہم پاس اگر ہونا چاہتے تھے تو ہم یہی وظیفہ پڑھتے تھے کہ پہلی رکعت میں علم نشرہ اور دوسری رکعت میں علم تر کیف. کون سا مشکل ہے, کون سا مشکل ہے. رب کعبہ کی قسم, تسبیح خانے کے منبر پہ بیٹھے, جس نے پاگل ہو کے پڑھا ہو اور اس کو نہ ملا ہو. علی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ امیر المومنین, قرضے بہت زیادہ ہیں اور پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. میں نے ابھی پہلے آپ سے عرض کیا ہے, دنیا کے موتی ملیں گے تو اس در سے ملیں گے, آخرت کے موتی ملیں گے تو اس در سے ملیں گے. ہمیں دنیا آخرت کے دونوں موتی جب بھی ملیں گے اس در سے ملیں گے. قرضوں کی درخواست, فریاد, عرض کی کہ قرضے ہیں, بوجھ ہے, فقر ہے, غربت تنگدستی ہے, آسانیاں ختم ہو گئی ہیں. حضور نگاہ فرمائیں, دعا فرمائیں. نگاہ عشق مستی میں وہی اول, وہی آخر, وہی قرآن, وہی فرقان, وہی یاسین, وہی طٰہٰ. کوئی دعا فرمائیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے انہیں جو دعا فرمائی, اس دعا کو میں خود سال ہا سال سے بتا رہا ہوں اور میں خود پڑھ رہا ہوں. میں نے جس کو بتایا قرضے اتر گئے. یہ محمد آل محمد کا ہمارے اوپر احسان ہے. یہ محمد آل محمد کا ہمارے اوپر احسان ہے جو صدیوں نہیں چکا سکتے. ان کا احسان ہے, ان کا احسان ہے. تو کیا فرمایا, اب غور سے سنیں. آپ نے اسے بٹھایا, اسے تسلی دی اور تسلی دے کے فرمایا کہ میں ایک دفعہ اپنے حبیب حضور کملی والی کی بارگاہ میں بیٹھا تھا, ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فقر اور غربت نے مجھے گھیر لیا ہے, تنگ دستیوں نے میری زندگی کو تنگ کر دیا. مفہوم ہے
اپنا غم سنایا، اپنا درد سنایا۔ اب جو میرے حضور آقا نے جو اس کو بتایا تھا، حضرت علی فرماتے ہیں سائل میں تجھے وہی بتاتا ہوں اور تو وہ کر لے، اور جب تو وہ کرے گا تیری سب مشکلیں آسان۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، مجھے سہل ہو گئی منزلیں، خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے۔ لوگوں تمہارے چراغ راہوں کے بجھ جاتے ہیں، جب سے ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا ہے میری تو راہوں کے چراغ بھی نہیں بجھتے۔ میں تو خزاں میں بھی بہار میں رہتا ہوں، ساری دنیا میں کرائسس ہیں، ساری دنیا میں پریشانی ہے، رزق بند، کاروبار بند، نوکریاں ختم ہیں، لیکن مجھے کوئی غم نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں، مجھے کوئی الجھن نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے۔ ہر وقت جو خزاں تھی جہاں ہاتھ ڈالتا تھا ہر چیز مٹی تھی، قدم آگے بڑھاتا تھا گرتا پیچھے تھا، دشمن لوگ تھے میرے، مسائل مشکلات الجھنی میرے گلے کا توق تھی، زنجیروں میں بندھا ہوا وہ جادو کی بندشیں ہیں، وہ دشمن کی ہیں، وہ حاسد کے حسد کی ہیں، یا میرے گناہوں کی ہیں، یا تقدیر کا نظام ہے۔ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، جو خزاں میرے سامنے آئی تھی اس کے رخ بھی بدل گئے۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے۔ اب اسے کیا فرمایا آپ نے؟ اب ذرا غور سے سنیں۔ ہستیوں کے موتی ہیں، اور وہ مسنون دعائیں ہیں، اور وہ مسنون اعمال ہیں، اور ایسی دعائیں ہیں جن کے ساتھ سند ہے، جن کے ساتھ روایت ہیں، جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ تسبیح خانے کا ممبر شرک نہیں دیتا، تسبیح خانے کا ممبر بدعت نہیں دیتا، تسبیح خانے کا ممبر ایسی باتیں نہیں بتاتا جس کی بنیاد نہ ہو، جس کے پیچھے سند نہ ہو، کوئی ریفرنس حوالہ نہ ہو، نہیں۔ واٹس ایپ اور فیس بک پہ اکابر پر اعتماد ایک پیج ہے، اس کو لکھیں گے میرے ہر وظیفے کی سند، ہر وظیفے کا حوالہ، ہر روایت کی سند، ہر بات کا حوالہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب کیا فرمایا حضرت علی نے؟ اس سائل کو، اس منگتے کو، اس بھکاری کو فرمایا تو پڑھ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کی اگر تھوڑی سی توجہ آپ لے لیں، اللہم اکفنی بحلالک، اللہ میری حلال سے اتنی کفایت کر، اتنا دے، اتنا دے، تھوڑا نا، تھوڑی سی کفایت نہیں ہوتی، لفظ کفایت سے آپ لفظ کفایت کو غور سے سنیں۔ اللہم اکفنی، اللہ میری حلال سے کفایت کر دے، مجھے حلال اتنا دے، اتنا دے، اتنا دے، میری نظر کسی پہ نہ جائے۔ ایک بندہ 5 مرلے کی گاڑی پہ جا رہا ہو اور اسے جو ہے 1.25 مرلے کی گاڑی نظر آئے، اسے چھانک چھانک کے دیکھے گا؟ دیکھیں، ایک بندہ بہت بڑی گاڑی پہ جا رہا ہو، ہاتھی پہ جا رہا ہو، ہاتھی جتنی گاڑی ہو، دھپ دھپ کرتا ہوا گاڑی پہ جائے، اور ایک چھوٹی سی گاڑی ہو جس کا سلنسر بھی ٹوٹا ہوا، جس کا ٹائر بھی ہل رہا، جس کے دائیں بائیں سے کھڑکیاں بھی خود ہارن بنی ہوئی ہیں، اس گاڑی کو جھانک جھانک کے دیکھے گا؟ وہ کہے گا میری گاڑی آپ نے اتنی ہے۔ اسی کہتے ہیں کفایت، گاڑی نے اس کی کفایت کر دی، چھانک کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا عاجزی کے ساتھ یا تکبر کے ساتھ وہ جا رہا ہے، بڑی گاڑی ہے، بیٹھ کے اگر عاجزی آ جائے بڑا مشکل ہے۔ میں نے اس کو بیٹھ کے بھی دیکھا ہے، آزما کے بھی دیکھا ہے۔ عاجزی آ جائے، اپنے آپ کو بندہ سنبھال لے، بڑی سواری ہے بیٹھ کے، بڑا مشکل ہے، لیکن سنبھالنے والے سنبھال لیتے ہیں۔ اللہم اکفنی بحلالک، اے مولا میری کفایت کر، اور اتنی کفایت کر پر کر حلال سے۔ اللہ ایسا مال جو مشکوک ہو میری نسلوں میں نہیں رہے گا، ایسا مال جس کے پیچھے کوئی دوسری کہانی ہو، اللہ میری نسلوں میں چین، سکون، راحت، رحمت، عزت، برکت، وقار، شان و شوکت کا کبھی ذریعہ بن ہی نہیں سکتا، کبھی بن ہی نہیں سکتا۔ اللہم اکفنی بحلالک، مولا میری کفایت کر اور اتنی کر حلال سے۔ اب آگے سن، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، حرام نہیں۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 6 7 8 9 10۔ بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 یا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک۔
कुत्ती 5-6 मेरी जिंदगी में आज तक मैंने सड़क के किनारे बकरी और बकरी का बच्चा मारा नहीं देखा, कुत्ते बेवफा मरे थे। एक दम मैं सड़क के किनारे जा रहा था, मैंने कुत्ते गिनने शुरू कर दिए, आखिर गिनना छोड़ दिए मैंने, कुत्ते गिनने शुरू कर दिए, आखिर मैंने गिनना छोड़ दिया। अल्लाह मगफिनी में हलाले का अन हरामे का, वाह 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 अली, सुभान अल्लाह। इन हस्तियों का शुक्रिया हमें मोती क्या देकर गए और हमारे मसाइल हल करा गए। अगननी बेफजले का, अल्लाह मुझे पता है जिसको जो गनी होता है होता तेरे फजल से है। हाँ, मेहनत शर्त है। ये फकीर की बात जरा गौर से सुनिएगा, जो भी जिसको मिला है उसकी रहमत और फजल से मिला। और मेरी एक बात गौर से सुनिएगा, मेहनत शर्त है, मेहनत पे फैसले शर्त नहीं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मेहनत शर्त है। मैं आपको नहीं कहता, आपको नहीं कहता। वैसे नबी शरीफ में कुछ लोग बैठे थे, उमर रज़ी अल्लाह ने पूछा कौन हो, कहा नहनु मुतवक्किलीन। दुर्रा उठाया, रखा 3-4 चेल कोंडा हेक कर देता कि चलो और जाके रोजी करो और मेहनत करो और जाके जान मारो और मेहनत करने के बाद कहो कि अल्लाह अब तू अता कर, तेरी तकसीम। मेहनत करो। तस्बीखाना जंगल का राही नहीं बनाता, तस्बीखाना एक जगह बैठे और दिन रात चिले करते रहे नहीं। घर भी, जिंदगी भी, माशरा भी, वालिदैन भी, दफ्तर, दुकान, तमाम निजाम, तस्बीखाना एक मंजिल देता है, एक रास्ता देता है। वो अगननी, मौला मुझे गनी कर दे बेफज़ले का, ये बड़ा राज है। और अगर किसी को समझ आ जाए, मेहनत शर्त है, पर मेहनत से आज तक आपने किसी को मालदार होते नहीं देखा। अगर मेहनत मालदार होने का जरिया होती तो जितनी मेहनत करने वाला होता उतना मालदार ज्यादा होता। हड्डियां घिस गई मेहनत करते करते। मैंने 4-4 नस्लों को आंखों से देखा, आज भी गरीब हैं, आज भी फकीर हैं, आज भी तंग दस्त हैं। मेरी 4 नस्लें तो मेरे सामने हैं। मैंने उनके बूढ़े परदादा को देखा था गुर्बत में, फिर दादा को देखा गुर्बत में, फिर वालिद को देखा गुर्बत में, अब उनको देखा गुर्बत सफेद पोशी के अंदर। मेहनत शर्त है। मैं आज आले रसूल का पैगाम दे रहा हूं आपको, मोहम्मद आले मोहम्मद के तोहफे, नेमते और मोती दे रहा हूं। मेहनत शर्त है, और मेहनत से कोई मालदार हो गया हो। यह बात मेरे कमली वाले की जुबान से हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु फरमा रहे हैं और इंसानियत को एक पैगाम दे रहे हैं कि याद रख, वक्त जो लगता है, जो रंग लगता है, वो किसी दुआ से लगता है, वो नसीब और मुकद्दर से लगता है। तू कहे मेहनत से वक्त लग जाते हैं, ये तेरी कोताही है, ये तेरी सोच की कमी और नादानी है। वो अगननी बेफज़ली का, बोला मुझे गनी कर, पर मुझे पता है तेरे फजल से मैं गनी होगा, तेरी रहमत से, तेरी एक नजर से वो जिस पे डाल दे। यहां लाहौर में एक मालदारों की सोसाइटी है, मैं उसे मालदारों की बस्ती कहता हूं। मुझे पुरानी बात याद है, कहता है मैं थाली के ऊपर बिस्किट बेचता था, 1 आने के 2, 1 आने के 3, 1 आने के 4 बिस्किट बेचता था। निहायत गरीब था। रब ने मेरा हाथ पकड़ा, वक्त लगा, मैं जिस सोफे में बैठा था, बड़ा सोफा था, उसके बड़े थे, मुझसे कहने लगा आज जिस सोफे के ऊपर आपने हाथ रखा हुआ है, इस सोफे के ऊपर जितने पत्रे लगे हुए हैं, जितना इसके ऊपर, ये सारा सोना है। और मैंने गौर से देखा तो वो सोना था। और मेरा गुमान है, ऐसे अंदाजा है, क्योंकि मैं हकीम तोले माशे, हम रतियों को तोलते हैं दवाओं को, मेरे ख्याल में कुछ 1.25 किलो एक सोफे पे सोना था, कमोबेश अंदाजा। और सोफों की लाइनें लगी हुई थी। अगननी पे फजले का, और अगला लफ्ज सुने, दुआ भी पूरी, मकसद भी पूरा और काम भी हो गया। अमन सिवा सखिया का, मुझे दर दर का भिखारी ना बनाना, किसी का मोहताज ना बनाना, अल्लाह किसी का मंगता ना बनाना। किसी का मोहताज, किसी का मंगता, किसी दर दर का भिखारी ना बनाना। फरमाए जा ये दुआ पढ़,
اللہ اکبر۔ علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا چاہیے دعا پڑھ اللہ مکفنی بحلالک، کبھی جاب کبھی نوکری کبھی نہ مانگنا، کہنا مولا رزق کے حلال کے دروازے کھول، چاہے وہ جھاڑو دینے میں ہے، چاہے وہ اعلیٰ کرسی میں ہے، چاہے وہ وزارت میں ہے، چاہے وہ فقر میں ہے، مولا رزق کے حلال اور برکت والے دروازے کھول۔ یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے علی کا، حسنین کے بابا کا یہ پیغام ہے، امام حسن کے والد کا، امام حسین کے والد کا اور محسن کے والد کا یہ پیغام ہے۔ قرضوں سے نجات کے لیے، فائنانشلی حالات کے کرائسس اور زندگی کی مشکلات کے لیے، اور جب سب کچھ لٹ چکا اس کے لیے، اس دعا کو آپ صرف 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیں، بس معمول بنا لیں، صرف 7 دفعہ صبح شام۔ اور پھر اگر کوئی دیوانہ ہے تو 1 سال پر اس دعا کو پڑھ کے دیکھیں، صرف 1 سال، بس 1 سال 7 دفعہ پڑھ لیں صبح شام، اور یہ فیصلے کرواتی ہے، اور فیصلے بھی ایسے اللہ کا، اور حیرت انگیز فیصلے اور بہت عجیب فیصلے۔ زندگیوں کی تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں اور زندگیوں کے خوشحالیاں اور راحتیں اور برکتیں زندگیوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ سوچیں، دعا لایا جبریل، زبان پہ ادائیگی ہوئی میرے حبیب، اور پھیلایا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اب دیکھیں دعا کی ترتیب دیکھیں، اور پھر 14 صدیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس دعا کو پڑھنے والے تمنگر ہوئے ہیں، مالدار ہوئے ہیں۔ اس دعا کو پڑھنے والوں میں کی نسلوں میں رب نے برکتوں کے دروازے، وسعتوں کے دروازے، رحمتوں کے دروازے کھولے۔ تاریخ گواہ ہے اور تاریخ بتا رہی ہے، اس دعا کو پڑھنے والے کا آج تک میں نے مایوس نہیں دیکھا اور تاریخ نے مایوس نہیں دیکھا۔ وہ غیبی برکات کی فتوحات، وہ زندگی کا قدم اٹھے کامیاب ہو، ناکام نہ ہو، جہاں جہاں راہیں کھلے۔